نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 پر گفتگو کی تھی اور ہم نے اپنی بات کا اختتام یہاں پر کیا تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا اور آپ کے ذمے ان کی پرورش لگائی۔ تو زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ ان کے لیے علیحدہ سے تیار کیا جس میں ان کی رہائش کا بندوبست کیا، اور کھانا اور پینا خود زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی جو تھے، رشتے میں وہ آپ کے خالو لگتے تھے، وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو ان سے ملنے کی اجازت جوان تھی اور کنواری تھی اور اللہ کی عبادت گزار تھی، ہر وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہتی، اللہ کی عبادت کے سوا کوئی اور ان کا مشغلہ نہ تھا۔ تو آپ جب ان کے محراب میں جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، تو وہاں پر رنگ برنگی پھل، بے موسمی پھل پاتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو کل ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ ہمارا مسئلہ اس لیے خراب ہے کہ ہم اپنی چاہت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنی محنت پر، اپنے کسب پر، اپنے کمال پر، اور ہمارے گمان میں یہ چیز غالب رہتی ہے کہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملتا۔ لیکن یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ یہ بتا رہا ہے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جواب بتا رہا ہے کہ رزق کا تعلق انسان کے کسب کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کون سا کام کرتی تھی؟ ایک تو تھیں وہ عورت، اور دوسرا وہ رہتی ہی حجرے میں تھیں۔ کون سا کام کرتی تھی کہ رب کی طرف سے ان کو وہ رزق دیا جاتا تھا وہ جو کسی دوسری انسان کو میسر نہیں تھا۔ وہ کون سا کام تھا؟ وہ کام تھا ذکر خدا، اللہ کی ذات کو یاد کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا۔ تو ایک بات کل میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رزق کا تعلق انسان کے کسب کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کی جا سکتی ہے اور اخذ کی جانی چاہیے کہ جو ذات مریم کو بند حجرے میں رزق فراہم کر سکتی ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی بغیر کسب کے رزق دے سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کسب کرنا، کام کرنا رب کریم نے انسان کے ذمہ لگا رکھا،
تو ہمیں کسب تو کرنا چاہیے، کام تو کرنا چاہیے، لیکن اپنی محنت کے صلے میں رزق کو جوڑنا نہیں چاہیے کہ میں محنت کرتا ہوں تو مجھے رزق ملتا ہے۔ نہ، رزق اللہ کی منشا سے ملتا ہے، جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس قدر میں چاہتا ہوں بڑھا بھی دیتا ہوں، جس قدر چاہتا ہوں میں گھٹا بھی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ یہ سارے کا سارا جو دینا، لینا، نہ دینا، کم دینا، زیادہ دینا، بے حساب دینا، اس کا تعلق یاد رکھیے گا میرے بھائیو، اس کا تعلق انسان کے کسب کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی اپنی چاہت ہے، یہ خالصتاً اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے جس قدر چاہے وہ عطا کر دے۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا نا حضرت زکریا علیہ السلام نے، جانتے تو تھے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، پہچان تو تھی، اور پھر پالا بھی انہوں نے، ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اس بات کا تو علم تھا کہ یہ اللہ کی دوست ہے، ولیہ ہے، اس بات کا تو علم تھا۔ لیکن جب یہ ماجرا دیکھا نا، یہ مقام اور مرتبہ دیکھا کہ جنت سے اللہ کریم ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھیج رہا ہے، اور آپ بے اولاد تھے، 120 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی، 120 سال، اور لگ بھگ 98 سال کی عمر جو تھی نا آپ کی زوجہ محترمہ کی تھی۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا نا کہ اللہ کا اتنا کرم ہے اس بندی پر، یہ یاد رکھیے گا ذرا اس بات کو کہ وہ نبی ہیں، وہ اور نبی ولی سے کئی ہزار درجے افضل ہوتا ہے، جوڑ ہی کوئی نہیں، ولی کا اور نبی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وقت کے نبی ہیں، کھڑے ہیں کس کے حجرے میں؟ ایک ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ معاملہ، اور بیان کون کر رہا ہے؟ رب کریم بیان کر رہا ہے، یہ کسی کتاب کا واقعہ نہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، خود رب کریم اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، قرآن کریم کا حصہ بنایا کہ جب انہوں نے یہ ماحول دیکھا کہ میں تو جو کھانا بھی لے کر آیا ہوں تو میرے کھانا لے کر آنے سے پہلے اس کے پاس سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہیں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ وہ منظر دیکھ کر کہ اتنی مقبول بندی ہے، اتنی مقبول بندی ہے، تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے حضور دعا کی، کیا؟ قالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کے سننے والا ہے۔ 120 سال کی عمر میں کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے دعا نہیں مانگی ہوگی یا چاہت نہ کی ہوگی؟ نبی کی تو دعا بذات خود مقبول ہوتی ہے، نبی کی دعا بذات خود مقبول ہوتی ہے، اسے کسی اور کے آسرے کی، کسی مقام کی، کسی جگہ کی، کسی بندے کی نسبت کی ضرورت۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دعا تو ویسے بھی نبی کرتے تھے، وہ مقبول تھی، کبھی رد نبی کی دعا ویسے ہی کہہ دیتے مولا مجھے اولاد دے دے، تو اللہ کریم اولاد ان کو عطا کر دیتے۔ یہاں جو اللہ بتانا چاہتا ہے نا کہ وہ میری ولیہ کے حجرہ میں جب آئے تو وہاں دعا کی مجھ سے، تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس جگہ پر کسی اللہ کے ولی کا ڈیرا ہو وہ جگہ خود متبرک بن جاتی ہے، برکت والی بن جاتی ہے۔ نبی کا قدم تو ایک علیحدہ فضیلت ہے نا جی، جس جگہ پر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ یا بندی موجود ہو، وہ جگہ، وہ کمرہ، وہ حجرہ بذات خود متبرک بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ متبرک بن جاتا ہے، برکت والا بن جاتا ہے۔ اس برکت کا اللہ کریم نسبت بتا رہا ہے، اس حجرے کی نسبت
کہ اسی حجرے میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے دعا کی کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر، پکیزہ بیٹا عطا کر دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا، تو ہی دعا سننے والا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آگے آیت نمبر 39 میں، فَنَادَتْهُ مِلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ حجرے میں ابھی کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا یہ دعا کر رہے تھے کہ انہیں فرشتے نے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین، کہ بے شک اللہ آپ کو فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ یحییٰ نام اللہ کریم نے نام بھی بتا دیا کہ اللہ کریم آپ کو یبشرک بیحییٰ، یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقم بکلمات، جو میرے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، وسیدم اور سردار ہوگا، ومحصورم ونبیم من الصالحین، اور محصور کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہوگا۔ محفوظ ہوگا کس سے؟ ہر قسم کی شہوت اور عورت کی رغبت سے محفوظ ہوگا، اور پھر میرے نیکوکاروں بندوں میں شامل ہوگا اور میرا نبی ہوگا۔ یہ ساری صفتیں اللہ کریم نے یحییٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ ایک تو وہ تصدیق کرے گا کس کی؟ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے امر سے پیدا، ویسے تو ہر چیز اللہ کے امر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خاص امر سے وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، بغیر باپ کے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یحییٰ جو ہے علیہ السلام وہ میرے اس کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا، ان کے نبی ہونے کی تصدیق کرے گا۔ اور آپ تقریباً 6 ماہ بڑے تھے، 4 سے 6 ماہ آپ کی عمر مبارک بڑی تھی یحییٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا میرا نبی ہوگا کہ جائز شہوت جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات، ناجائز شہوت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جائز شہوت جو ہے وہ بھی پوری کرنا پسند نہیں کرے گا، عورت کی رغبت اس کے سینے میں موجود ہی نہ ہوگی، اور پھر وہ نیکوکاروں میں ہوگا اور میرا نبی ہوگا۔ یہ ساری صفتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ جب یہ خوشخبری دی تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، قالا ربی انی یکون لی غلام، اے میرے رب کریم میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا؟ بلغنی الکبار وامرأتی آخر، میں بوڑھا ہو چکا، 120 سال میری عمر ہے۔ ظاہری اسباب جو تھے نا وہ گنوائے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، اس قابل نہیں ہوں، میں 120 سال میری عمر ہے، اور دوسرا میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وہ تو بچہ جننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں اسباب جو بچے کی پیدائش کے لیے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں وہ دونوں اسباب موجود ظاہراً نہیں ہے۔ تو آپ نے حیرانی کا اظہار کیا، رب دعا بھی کی اور یہ ساتھ حیرانگی کا اظہار بھی، مولا کیسے ممکن ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بس اللہ اسی طرح کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔
کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب یہاں دوسرا عقدہ بھی اللہ کریم نے کھول دیا کہ اولاد کو دینا، اولاد کا دینا نہ مرد کا جوان ہونے سے کوئی تعلق ہے، نہ عورت کا بانجھ ہونے سے کوئی تعلق ہے۔ جب میں دینے پہ آتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مرد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں، یا عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ سبب، میں مسبب الاسباب ہوں، میں ہر چیز پر قدرت، اسی لیے تو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جس کے آگے کوئی چیز آڑ بن جائے وہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جو ظاہری اسباب تھے وہ اظہار کیا ان کا کہ مولا کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے بات ختم کر دی کہ اے زکریا، اللہ جو چاہتا ہے نا بس وہ کر دیتا ہے، اللہ اسی طرح کرتا ہے، وہ چاہے تو بے موسمی پھل درختوں پہ لگا دے۔ تو یہ اللہ کریم نے یہاں پر بات سمجھائی کہ جب میں دینے پہ آتا ہوں تو سبب کی ضرورت نہیں پیش۔ اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔